اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام اللہ علی بقیت اللہ الاعظم۔ جیسے آپ کے علم میں ہے کہ رمضان عظیم کی آمد ہے، اور آج جو ہے یعنی کل کی تاریخ آیت اللہ العظمیٰ سید مرزا مہدی حسینی شیرازی زعیم حوض علمی کربلا کی یوم وصال ہے۔ لہٰذا عالم جو ہے وہ مذہب شیعہ کا عالم تمام شیعوں کے لیے ہے، لہٰذا تمام شیعوں کی خدمت میں تسلیت عرض کرتے ہیں۔ اور جیسے کہ ہماری گفتگو کا سلسلہ استقبال ماہ رمضان عظیم کے عنوان سے حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید صادق حسینی شیرازی حفظ اللہ تعالیٰ کا جو خطاب تھا وہ آپ لوگوں نے سماعت فرمایا، اس پر تجزیہ کر رہے ہیں۔ اور آج جس شخصیت کو میں دعوت کر چکا ہوں، نہایت ہی ہماری خوش بختی ہے، حجت الاسلام المسلمین عالی جناب علامہ محمد حسین اکبر صاحب قبلہ ہمارے ساتھ محو گفتگو رہیں گے، اور غالباً ہمارا رابطہ بھی ان سے قائم ہو چکا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ علیکم السلام ورحمۃ ہمارا اللہ رابطہ اس وبرکاتہ۔ وقت جی قبلہ خیریت سے انشاءاللہ۔ الحمدللہ، شکر خدا والا کا کرم و تاج دعا دوار مقدس سید الشہداء میں آپ تشریف فرما ہیں، سرکار ابوالفضل عباس کے حرمین کے درمیان دعا کیجیے۔ جی قبلہ اللہ دعا تعالیٰ گو ہے صحت اسلام یقیناً، کی طول عمر عطا فرمائے اور ہماری خدمات کو، آپ کی خدمات کو قبول و مقبول فرمائے۔ الہ آمین، الہ آمین۔ قبلہ نہایت ہی شکر گزار ہے آپ کی دعاؤں کی، یقیناً ہم محتاج ہے، اور اس پروگرام میں نہایت ہی میں آپ کا ممنون اور مشکور ہوں کہ آپ نے اپنے قیمتی اوقات میں سے یہ وقت ہمیں دیا اور خدمت کا یہ موقع ہمیں فراہم فرمایا۔ قبلہ میں وقت کو ضائع کیے بغیر، چونکہ وقت کم ہے اور آپ کے لیے یقیناً زیادہ وقت ہونا چاہیے، میں سوالات کا سلسلہ آپ کی خدمت میں شروع کرنا چاہوں گا۔ مرجع علی قدر حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید صادق حسینی شیرازی حفظ اللہ تعالیٰ نے استقبال ماہ رمضان عظیم کے موقع پر اپنی خطاب میں دو چیزوں کی طرف اشارہ فرمایا۔ اس میں سے پہلی چیز تبلیغ دین، تبلیغ دین کے عنوان سے انہوں نے یہ فرمایا قبلہ کہ ایک جو ہے وہ اسلام اصلی ہے، اسلام حقیقی ہے، اور ایک جو ہے وہ اسلام اسمی ہے، صرف نام کا اسلام ہے۔ تو جو اسلام حقیقی ہے اس کی تبلیغ ہونی چاہیے۔ تو آپ قبلہ سوال میرا یہ ہے کہ ماہ رمضان عظیم کو کیوں تبلیغ کے لیے سب سے سازگار اور مناسب سمجھا گیا ہے؟ اس پر قبلہ اگر ایک وضاحت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین، وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، وعلی صحابہ المنتجبین۔ یقیناً ماہ سیام کی آمد ہے، اور حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماہ رمضان کے استقبال کے طور پر ماہ شعبان کے آخری ایام میں ایک خطبہ ارشاد فرمایا تھا، جی جو خطبہ شعبانیہ کے نام سے کتب میں موجود ہے، اور ہر سال مبلغین کے لیے اور مومنین کے لیے مشعل راہ کی حیثیت رکھتا ہے۔ حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید صادق الحسینی شیرازی حفظہ اللہ نے اسی سنت کو زندہ رکھتے ہوئے جی مبلغین کو، علماء کو، فقہا کو بلا کر اور مختلف چینل کے ذریعے عالمی سطح پر جی دنیا کے مختلف کونوں اور گوشے و موجود مبلغین کو ان کی ذمہ داریاں یاد دلاتے ہوئے قرآنیہ صادر فرمایا ہے۔ جی یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ یہ سنت نبی کا احیاء بھی ہے، اور مبلغین کے لیے، مومنین کے لیے ماہ رمضان کے استقبال کی تیاری کے لیے بھی ممد و معاون آپ کا بیان ہے۔ یقیناً آپ کا یہ خطبہ، آپ کا یہ خطاب، یہ بیان اس موقع پر بہت ہی زیادہ اہمیت کا حامل ہے، اور تبلیغ کی ضرورت تو ہر وقت رہتی ہے، لیکن ماہ سیام کیونکہ ایک ایسا مہینہ ہے
جس کو اللہ نے اپنا مہینہ قرار دیا اور تمام مہینوں کا سردار مہینہ قرار دیا۔ لوگ مومنین مسلمان جو ہے وہ عام مہینوں کی نسبت اس مہینے میں زیادہ مساجد کا رخ کرتے ہیں، جی اللہ سے زیادہ لگاؤ رکھتے ہیں، صدقات و خیرات اعمال و عبادات پہ زیادہ توجہ دیتے ہیں، اور ایک قسم کے قلوب جو ہیں، دل جو ہیں وہ میلان پیدا کر چکے ہوتے ہیں کہ خدا اور خدا کے رسول کی اور اہل بیت کی بات کو سنا جائے۔ جی تو میں سمجھتا ہوں کہ مبلغین کے لیے اس ماہ سیام میں تبلیغ کا فریضہ انجام دینا جہاں پر انتہائی مؤثر ثابت ہوتا ہے کہ لوگوں تک وہ بات پہنچتی ہے اور اثر پذیر ہوتی ہے، جی وہاں پر ذکر فإن ذکرۃ فالمؤمنین، جس سے قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا ہے کہ مومنین کو بار بار یاد دہانی کراؤ۔ یہ یاد دہانی اور واضح و نصیحت جو ہے یہ صاحبان ایمان کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ بے شک تو ماہ رمضان میں غور و فکر کرنا، دین فہمی، دین شناسی اور قرآن فہمی، قرآن شناسی، اسلام شناسی خود یہ عبادت ہے۔ غور و فکر کرنا عبادت ہے۔ جہاں سونا عبادت ہو جائے، نیند عبادت ہو جائے اور تسبیح و تحلیل شمار ہو، وہاں پر امور دینیہ کے بارے میں غور و فکر کرنا، فلسفہ احکام کے بارے میں جاننا، خداوند متعال کے جو وعد و وعید ہیں ان کو جاننا اور اس کے مطابق اوامر و نواہی پر عمل کرنا، جی یقیناً یہ انتہائی مؤثر مہینہ ہوتا ہے، اور دل جو ہیں وہ انسان کے نفس جو ہیں وہ ان چیزوں کو قبول کرنے کے لیے آمادہ ہوتے ہیں، اور پھر شیطان رجیم کو بھی زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے۔ انسان جو ہے وہ صرف اور صرف اپنے نفس امارہ پر اب کنٹرول کر لے جی تو یقیناً اس کا نفس جو ہے وہ اس کو تمام برائیوں سے محفوظ رکھ سکتا ہے۔ وہ دشمن ازلی تو زندان میں ہے، قید میں پڑ جاتا ہے۔ تو لہٰذا اس موقع پر میں سمجھتا ہوں کہ مبلغین کا تبلیغ کے لیے جانا، اور حضرت آیت اللہ عظمیٰ سید صادق الحسینی اشرزی حافظہ اللہ کا ان مبلغین کو اقوال معصومین، سیرت نبوی اور قرآن کریم سے رہنمائی کے اصول بیان کرنا جی یقیناً سب کے لیے مفید ثابت ہوں گے، بے اور شک اس سے پوری امت جو ہے وہ استفادہ کرے۔ یقیناً قبلہ بہت خوبصورت طریقے سے آپ نے وضاحت فرمائی۔ دوسرا نقطہ آپ نے اس میں اشارہ بھی کیا اپنے بیان میں کہ جو تزکیہ نفس ہے، خود مرجع علی قدر نے فرمایا کہ دوسری چیز جو نہایت ہی مہم ہے وہ ہے تزکیہ نفس، اور تزکیہ نفس کے عنوان سے قبلہ انہوں نے یہ بھی فرمایا تھا کہ ایک جو ہے وہ ہمارا اندرونی دشمن ہے جس کو ہم نفس امارہ کہتے ہیں، اور جیسے آپ نے بھی اشارہ فرمایا، اور ایک جو ہے وہ بیرونی دشمن ہے جو کہ شیطان ہے۔ تو نفس تزکیہ نفس جو ہے وہ اس ماہ میں کس طریقے سے، اور انہوں نے فرمایا تھا کہ آسانی سے ہو سکتا ہے، اس پر بھی تزکیہ نفس کے عنوان سے بھی ایک وضاحت اگر فرمائیں قبلہ۔ یقیناً رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقاصد بعثت میں سے ایک تزکیہ نفس جو ہے وہ بڑا اہم ترین جی پروگرام تھا خدا کی طرف سے۔ فرمایا تھا کہ ہم نے آپ کو اس لیے بھیجا وَيُزَكِّيهِمْ، تاکہ ان کا تزکیہ نفس کرے۔ جی تزکیہ نفس کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا گیا تھا، جی اور پھر سورہ اعلیٰ میں ارشاد فرمایا قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّىٰ، کامیاب وہی ہوا کہ جس نے تزکیہ نفس کیا۔ اور خداوند متعال نے سورہ شمس میں تو کتنی قسمیں کھا کر یہ ضمانت دی ہے کہ مجھے سورج کی قسم، مجھے چاند کی قسم، مجھے رات کی قسم، مجھے ساری قسمیں کھا کو کتنی قسموں کے بعد ارشاد فرمایا قَدْ أَفْلَحَ مَن سبحان زَكَّاهَا، اللہ، جس نے تزکیہ نفس کیا وہی کامیاب ہوا۔ تو یہ بے اتنی شک قسمیں کھا کر خدا نے تزکیہ نفس کو ہی معیار کامیابی جو قرار دیا ہے، ورنہ خالق کائنات کا تو صرف اشارہ ہی کافی ہے بندگان خدا کو ماننے کے لیے، لیکن اس کی عظمت و اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے اس سورہ شمس میں اللہ تعالیٰ نے کتنی قسمیں کھا کے اپنے بندے کو یقین دلانے کی کوشش کی ہے کہ اگر کامیابی کا راستہ چاہتے ہو تو پھر صرف اور صرف تزکیہ نفس ہے۔ اور تزکیہ نفس کیا ہے؟ بڑا آسان ہے کہ اللہ کے حرام کردہ کاموں سے اپنے آپ کو بچایا جائے اور اس کے فرائض و واجبات پر عمل کیا جائے۔ ممکن ہو سکے تو یقیناً مکروہات سے بھی اجتناب کیا جائے اور مستحبات کو بھی اپنایا جائے، اس پہ عمل کیا جائے، تو یہ سونے پہ سہاگا ہو جائے گا۔ وگرنہ کم از کم فرائض و واجبات پہ ہی اگر اکتفا ہو تب بھی متقی کی تعریف یہی ہے کہ وہ فرائض و واجبات کا پابند ہوتا ہے۔ بے شک لہٰذا یہ جو فرمایا کہ داخلی دشمن اور خارجی دشمن، یقیناً
خارجی دشمن بھی ہمارے پاس موجود ہے، جی لیکن داخلی دشمن کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے۔ جی اور محراب جو کہا گیا، مسجد کے محراب کو جو محراب سے تعبیر کیا گیا، حرب یعنی مقام جنگ، تو جی وہاں پر تو نفس کی جنگ کرنا بالکل ہے، وہ جہاد نفسانیہ ہے کہ اپنے نفس کو ہم نے کچلنا ہے۔ یہاں تک خارجی دشمن ہے، شیطان تو یقیناً بدترین کھلم دشمن ہے، جی لیکن اس کو تو زنجیروں میں جکڑ دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ بھی ہمارے دشمن موجود ہیں، معاشرہ ہے، سوسائٹی ہے، خوارج ہیں، ناصبی ہیں، اور کئی قسم کے بدکردار معاشرے ہیں جو انسان کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بالکل لیکن ان بہانوں کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں حضرت آسیہ کی مثال دے کر ٹھکرا دیا ہے کہ صحیح اگر ایک عورت ہو کر حضرت آسیہ جو ہے وہ فرعون کے گھر میں اپنے دین، ایمان، اپنی عزت، ناموس کی حفاظت کر کے اللہ اور اللہ کی توحید اور اس کے احکام پر عمل پیرا ہو سکتی ہے، جی تو آپ تو مرد ہیں، آپ انسان ہیں، بالکل آپ کیوں نہیں ہو سکتے؟ اگر یقیناً فرعون کے گھر کے بدترین ماحول میں یہ سب کچھ کیا جا سکتا ہے اللہ تو اللہ پھر عام معاشرے میں کیوں نہیں کیا جا سکتا؟ لہٰذا کچھ لوگ جو سوسائٹی کا بہانہ بنا کے یہ کہتے ہیں کہ جناب سوسائٹی بڑی خراب تھی، اس وجہ سے ہم گئے ہیں، تو سوسائٹی کے بہانے کو اللہ نے قبول نہیں فرمایا۔ جی تو لہٰذا یقیناً خارجی دشمن موجود ہیں، لیکن ان کو کنٹرول کرنے کے لیے روزہ ایک ایسی عبادت ہے، ہم کیسے بھی ہیں، مانتے بھی ہیں کہ اللہ حاضر و ناظر ہے، لیکن یقیناً اس کا عملی مظاہرہ دیکھنے کو ملتا ہے۔ پانی سامنے موجود ہوتا ہے، پیاس کے باوجود ہاتھ نہیں بڑھتا، بھوک لگ رہی ہوتی ہے، کھانے موجود ہوتے ہیں، ہاتھ آگے نہیں بڑھتا، اس لیے بالکل کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ بے جب شک 30 دن لگاتار یہ پریکٹس ہوتی ہے تو جی انسان جو ہے وہ گویا کہ ایک قسم کا عادی ہو جاتا ہے اور یقین کامل کر لیتا ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور وہ جرأت نہیں کرتا کہ اللہ کے احکام کی نافرمانی کرے۔ تو لہذا تزکیہ نفس خارجی دشمن ہو یا داخلی دشمن ہو، جی دونوں سے ہماری جنگ ہے، اور سب سے اہم جنگ جو ہے وہ عقیدہ کا تحفظ ہے، نظریہ کا تحفظ ہے، صحیح اور ضروریات دین پر ایمان رکھنے اور ان کو بجا لانے کا جو نظریہ اور ضرورت ہے۔ جی کیونکہ بہت سے ناداں دوست جو ہیں وہ اس معاملے میں لگے رہتے ہیں کہ وہ اپنے ضروریات دین کا بھی انکار کر دیتے ہیں، جی بالکل جو کہ بالکل قطعاً ٹھیک نہیں ہے۔ تو لہٰذا ماہ رمضان کا موسم جو ہے نزول قرآن کا بے موسم شک ہے، بہار قرآن کا موسم ہے، اثر انداز ہوتی ہے، لہٰذا مبلغین سے جیسے مومن اور متقی بنے۔ اور جب روزے نے یہ کہہ دیا کہ روزہ رکھو گے تو اس لیے فرض کیا گیا لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ جب متقی بھی راہ تقوی اور زہد اختیار کرنا بہت ضروری ہے، اس کے بغیر شاید ہم یقیناً اس زمرے میں داخل نہ ہو سکے۔ جی جی قبلہ، بہت ہی خوبصورت طریقے سے آپ نے وضاحت فرمائی۔ میں ایک سوال یہاں پر آپ کی خدمت میں یہ کرنا چاہوں گا کہ جہاں تک تبلیغ دین کا مسئلہ ہے تو تبلیغ دین جو ہے یہ بذاتی ہی واجب کفائی ہے یا واجب عینی ہے؟ اور تبلیغ کے سلسلے میں کیا صرف علماء کے فرائض ہے یا عمومی لوگ بھی اس تبلیغ پر یقیناً ان کو بھی تبلیغ کرنی چاہیے؟ اس پر بھی قبلہ اگر ایک وضاحت فرمائیں۔ جی قبلہ، آواز سماعت فرما رہے ہیں؟ جی غالباً ہمارا رابطہ جو ہے جی دوبارہ رابطہ ہو چکا ہے۔ جی قبلہ، آپ آواز سماعت فرما رہے ہیں؟ جس بھی واجب ہے، ہاں مجھے جی 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 ہیلو جی قبلہ، ابھی آواز بہتر ہے۔ جی بسم اللہ فرمائیں۔ اگر سوال میں دوبارہ دہراؤں؟ ہاں جی ہاں جی جی قبلہ، ایک نہیں، کچھ نقطہ ضرورت نہیں ہے۔ جی میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ جہاں تک تبلیغ کا تعلق ہے، جی جی دیکھو تبلیغ جو ہے وہ ہر مومن پر بھی واجب ہے، ہر بالغ عاقل مسلمان پر بھی واجب ہے صحیح کہ جو
अहकाम इस्लाम को समझता है सही और उनको दूसरों तक पहुंचाने की सलाहियत रखता है, जी उस पर वाजिब है कि जितना कुछ वो इस्लाम और उसके अहकाम और कवानीन को जानता है वो दूसरों तक पहुंचाए। जी जरूर लेकिन सही उलमा ने क्योंकि एक अंबिया के मिशन की जिम्मेदारी को आज खुद कबूल किया है, जी तो बनिस्बत दूसरे लोगों के उनकी जिम्मेदारियां जो हैं बढ़ वो जाती अगर गलत ना हो तो वो जी सिर्फ वाजिब किफाई नहीं। जी जी बहुत ही खूबसूरत गुफ्तगू फरमा रहे हैं डॉक्टर साहब, लेकिन कुछ मसाइल ये है कि नेट जो है वो साथ नहीं दे रहा और बार बार जो है वो मुनक़ते होता जा रहा है। अभी थोड़ा सा वक्त हमारे पास है, मैं कंट्रोल रूम से गुजारिश करना चाहूँगा कि दोबारा भी कोशिश करें, अगर किबला के साथ रब्ता कायम हो सके तो हम उनके हाजिर खिदमत रहे। नहायत ही खूबसूरत गुफ्तगू, नहायत ही पुरमगज़ गुफ्तगू आप समात फरमा रहे थे। हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आली जनाब मौलाना मोहम्मद हुसैन अकबर साहब किबला, डॉक्टर मोहम्मद हुसैन अकबर साहब किबला लाहौर से। बहुत ही खूबसूरत गुफ्तगू। यहाँ पर जो ख़िताब की अहमियत थी उसमें कुछ नुकात जो थे वो बड़े मुहिम नुकात थे, जिसमें से ख़ुद तबलीग़ दीन और ख़ुद तज़किये नफ्स, और फिर इसमें जो उन्होंने मज़ीद शरह बयान की। एक नुकता उसमें से ये था कि हमें ख़ुद हदीस का भी हवाला दिया था कि औरा के मकाम तक हमें पहुँचना चाहिए, यानी औरा का मकाम ये है। उन्होंने बड़ी खूबसूरत ताबीर जो हदीस के एतबार से उन्होंने पेश की थी कि एक जो है इंसान जो हदीस में थी कि तकरीबन अगर एक जगह पर 1 लाख लोग जो है वो ज़िंदगी गुजार रहे हो, 1 लाख लोग, उस 1 लाख लोगों में से ये शख्स जो है वो उसमें से कोशिश करे कि औरा के मकाम तक पहुंच जाए। यानी हो सकता है वहाँ पर वरा यानी परहेजगार लोग तो है, लेकिन औरा जो है परहेजगार तरीन के मकाम तक वहाँ तक पहुँच सके। और फिर उन्हें फरमाया कि अगर नहीं है तो लैसा मिन्ना वल इकराम, फरमाया अगर ऐसा नहीं है तो ये शख्स जो है हम में से नहीं है और हमारे नज़दीक इसकी कोई इज़्ज़त भी नहीं है। अल्लाह अकबर, बहुत ही अजीब। यानी हज़रत इमाम सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम, उसूल काफ़ी की हदीस है, और इसमें जो है उन्होंने फरमाया कि अगर ऐसा मौका हो कि जहाँ पर 1 लाख लोग रह रहे हों तो इस शख्स को चाहिए कि ये उसमें से सबसे औरा यानी परहेजगार तरीन शख्स उसमें से बन जाए। अल्लाह अकबर, परहेजगार तरीन शख्सियत। अब यह है कि वो माशरा किस एतबार से हैं, जैसे ख़ुद मर्ज अली क़द्र हज़रत आयतुल्लाह उज़्मा सैयद सादिक़ हुसैनी शीराज़ी हफ़ज़ल्लाहु ताला ने फरमाया कि ये माशरा हदीस में है कि ये तकरीबन तादाद जो है इसकी 1 लाख तक है, लेकिन हो सकता है कि इंसान अपने घर से ही शुरू करे। 5-6 बंदे जो घर में रहते हैं, या 10 बंदे हैं या 20 बंदे हैं, उसमें कोशिश करे कि अपने आप को औरा के मकाम तक पहुंचाए, जिसमें सबसे ज़्यादा बेहतर हो। बस वालिद कोशिश करे कि वो घर के ख़वातीन और बच्चों में सबसे ज़्यादा परहेजगार तरीन हो। बेटे को कोशिश करनी चाहिए कि वो अपने वालिदैन से भी ज़्यादा परहेजगार तरीन हो, और इसी तरीके से बेटी को कोशिश करें कि वो अपने भाइयों और दूसरे बहनों से ज़्यादा परहेजगार तरीन हो। ये मौरिद है रज़ाए अहले बैत अलैहिमुस्सलाम का। फरमाया अगर कोई इस मकाम पर नहीं है, लैसा मिन्ना वल इकराम, उसका जो है वला इकराम, और उसका कोई हमारे यहाँ कोई इज़्ज़त भी नहीं है। मासूम ने फरमाया कि इज़्ज़त भी उस शख्स की नहीं है जो इस मकाम पर। अलबत्ता ये माशरे इस उन्वान से है कि या तो ये ख़ुद नेक लोग हैं, या ऐसे है कि एक शख्स जो है, जैसे उन्होंने ताबीर इस्तेमाल की, ख़ुद मर्ज अली क़द्र की ताबीर में इस्तेमाल करूँ, कि उन्होंने फरमाया कि बाज़ ऐसे भी होता है कि इस माशरे में से कुछ लोग हैं जो रोज़ाना एक गुनाह को अंजाम देते हैं। एक ऐसा है, एक माशरा है जो रोज़ाना गुनाह को अंजाम देता है। अगर ये शख्स इस माशरे में अपने आप को इस उन्वान से ले आए कि ये 10 दिनों में एक गुनाह अंजाम देता है, वो हर दिन गुनाह अंजाम देता है, ये 10 दिनों में एक दफ़ा अंजाम देता है, तो उनमें से ये औरा है। अगर कोई ऐसा गिरोह है कि जो हर महीने एक गुनाह अंजाम देता है, यानी 12 महीने 12 गुनाहें अंजाम देता है, एक शख्स उसमें से पैदा हुआ कि जो साल में सिर्फ एक दफ़ा गुनाह अंजाम देता है, तो ये उनमें से औरा है।
معاشرے کے اوپر ڈیپینڈ کرے گا۔ یہ تو نہیں ہے کہ سب کے سب جو ہے وہ نیک لوگ اس میں ہوں گے، نہیں، اس میں ایک کیٹیگری ہے۔ اور پھر ورع کی بھی یقیناً اپنی جگہ پر، ورع کی بھی اپنی جگہ پر درجات ہے، کیٹیگریز ہے۔ تو یہ کمپٹیشن ہو جائے گی، یعنی یہ عرض کروں کہ یہ ایک مقابلے کی شکل اختیار کر جائے گی کہ جہاں پر آپ جو ہے وہ اپنے آپ کو اس منزلت پر لے کے آئیں کہ سب سے زیادہ متقی ہو جائے، سب سے زیادہ متقی ہو جائے۔ اور ماہ رمضان عظیم کے عنوان سے بھی اگر ہم غور کریں تو اس آیت میں کہ کتب علیکم الصیام، آپ کے اوپر روزوں کو رکھا گیا ہے لعلکم تتقون، تاکہ آپ متقی بن سکو۔ تو یہ جو ورع کا مقام ہے، انسان ورع اور اورع کے مقام تک جب پہنچتا ہے تو یہ ماہ رمضان عظیم اس کے لیے ایک اچھی فرصت ہے، اس میں اچھی طریقے سے وہ اپنی جانچ پڑتال کر سکتا ہے۔ اور دوسری جو مہم چیز ہے کہ خود انسان جو ہے تبلیغ دین بما ہوا تبلیغ دین واجب کفائی ہے، لیکن اگر یہی چیز جو ہے وہ آگے بڑھ جائے تو یہ جو ہے حکم ثانوی کے عنوان سے علمی اصول میں استنباط کرتے ہیں۔ حکم اولا ہوتا ہے اور حکم ثانوی، میں تو چھوٹا سا اس میں شاگرد ہوں، اساتید جو ہے وہ اس پر گفتگو فرماتے ہیں۔ حکم ثانوی کی بنیاد پہ آج کے اس دور میں جیسے مرجع علی قدر حضرت آیت اللہ العظمی سید صادق حسینی شیرازی حفظ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو ہے اس مقام پہ جو آج کے حالات ہے، اس میں جو ہے وہ خود حکم ثانوی کے بنیاد پر یہ جو ہے وہ واجب عینی ہے۔ واجب عینی اور واجب کفائی میں فرق یہ ہے کہ انسان اگر واجب کفائی پورے قوم میں سے ایک شخص بھی انجام دے تو وہ جو ہے واجب کفائی سب لوگوں پر وہ وجوب ختم ہو جاتا ہے، لیکن واجب عینی یہ ہے کہ ہر شخص پر، ہر فرد پر اس کو اس نے انجام دینا ہے۔ تو واجب کفائی جو ہے یہ واجب کفائی سے واجب عینی میں چلا جاتا ہے۔ آج کے اس دور میں یقیناً جو توہین ہوتے ہیں، اور یہ سلسلہ بنی امیہ اور بنی عباس سے شروع ہوا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ اور آپ کے آل پاک حضرت امیر المومنین علیہ السلام اور حسنین شریفین حضرت زہرا سلام اللہ علیہ اور دیگر اہل بیت علیہ السلام کی توہین ہوتی تھی۔ توہین ہے یقیناً بنی امیہ، بنی مروان اور بنو عباس میں یہ سلسلہ آگے چلا، اور آج بھی ان کی یقیناً جو لوگ ہیں وہ اسی طریقے سے بہت ساری جگہوں پہ آپ دیکھتے ہیں توہین کرتے ہیں۔ توہین، اس سے بڑی توہین اور کیا ہوگی کہ اگر ایک شخص جو ہے وہ کسی اور شخص کو کہے کہ یہ فضیلت میں امیر المومنین علیہ السلام سے بڑھ کر ہے، نعوذ باللہ من ذالک، یہی تو سب سے بڑی توہین ہے۔ اگر یہ شخص اتنا ہی معتبر ہوتا تو جو غدیر کے میدان میں رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ من کنت مولاه فهذا علی المولا، تو اس شخص کو جا کے ان کو کہنا چاہیے تھا۔ سب سے بڑی توہین تو یہ ہے۔ تو ہم جو ہے اس اعتبار سے بھی چونکہ دفاع اہل بیت علیہ السلام اور بالخصوص ہمارے وقت کے امام حضرت بقیت اللہ الاعظم امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے اس دور میں یقیناً دفاع کی ضرورت ہے۔ وقت ہمارا انتہا پر پہنچ چکا ہے۔ حجت خدا کے ظہور کے لیے دعا گو ہے، اللہم عجل لولیک الفرج۔